السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی، اور جس طرح میری کوشش ہوتی ہے کہ کوفہ مزاج شہر اقتدار سے کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے لے کر آؤں، اس وقت جو میں بیٹھا ہوں یہاں پارلیمنٹ کیفیٹیریا میں ہے، میرے ساتھ افتخار مشوانی انتہائی سینئر جرنلسٹ ایکسپریس ٹربیون کے حوالے سے جو ہے ورلڈ ٹربیون جو ہے ان کا پیپرز ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک اور سینئر کولیگز ہیں، وہ بھی میرے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہیں۔ تو زبیری صاحب جو ہے ان کا بھی بڑا وہ ایکسپیرینس ہے، تو میں جو بات کا آغاز ہے وہ چاہوں گا کہ افتخار مشوانی سے کروں کہ افتخار مشوانی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آج جو منی بجٹ پھر جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ حکومت پار تول رہی ہے، پھر مزید ٹیکسز جو ہے وہ لگائے جائیں گے، اور تھوڑی دیر میں قوم دیکھے گی کہ مزید جو ہے وہ انجیکشن اور ٹیکے جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کورٹ کیسز جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ تو یہ کیا آپ کہتے ہیں اس پہ؟ جی بہت شکریہ جی بھٹی صاحب۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ نے یہ جو کویسچن کیا ہے یا جو ایمرجنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے اسٹارٹ کروں۔ یعنی پاکستان جو ہے، پاکستان جو مملکت خدا داد پاکستان ہے، کیونکہ اس ملک کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں اپنوں کے ہاتھوں، یعنی مطلب جو گھر کے بیدی جو ہے وہ لنکا ڈال رہے ہیں، تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جیو اسٹریٹجک، جیو پولیٹیکل، جیو اکنامک جو ایک پوٹینشیل دیا ہے، اس کو جو ہے ہمارے حکمران جو نے اس کو ملیا میٹ کر دیا، اور اس کا جو خمیازہ بھگت رہے ہیں وہ صرف غریب عوام بھگت رہے ہیں۔ اور یہ جو منی بجٹ آ رہا ہے، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم اس پہ گفتگو کر رہے تھے، یہ ہے ایجپشین ماڈل جو IMF کا ہے، تو یہ پاکستان کو جو ہے وہ پیرالائز کرنے کی، مطلب کہ اس کو تو میں ایک سازش ہی کہتا ہوں، اور یہ پیرالائز کرنے کی سازش ہے، ہاں یہ پیرالائز کرنے کی پیرالائز۔ سازش تو ہے آپ یہ۔ اگر دیکھیں تو میں ذرا یہاں پہ کھل کے بات کروں گا، لوگ مجھے چاہے اس کو جس اینگل سے لیں، لوگ مجھے ظاہر ہے کہ بعض لوگ اس کو وہ اچھا نہیں سمجھیں گے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ وہی ماڈل ہے، ایجپشین ماڈل میں اس کو کہتا ہوں، کہ جب وہاں پہ ایجپٹ میں بھی یہی کام کیا گیا، ان کی بڑی اسٹرانگ اکانومی تھی، ان کی GDP 10% سے زیادہ تھی، اور وہاں پہ جو انفلیشن تھا وہ تقریباً 11-12% تھا۔ اسی طرح پاکستان میں بھی آپ اگر دیکھیں، کووڈ-19 کے دوران پاکستان کی جو تھی، چاہے اسے آپ جو عمران تھا یا ABC جو بھی تھا، لیکن اس وقت ہماری GDP 6% سے تھی، مطلب کہ اوپر جا رہی تھی، اور پچھلے ایک سال میں یہ ان لوگوں کو جس طرح امپوز کیا گیا، جو موجودہ ریجیم ہے، جن کو PTI والے کہتے ہیں جو ہے امپورٹڈ ریجیم، یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ جو IMF ہے، IMF کا یہ جو لے رہے ہیں، یہ عمران خان نے بھی یہ غلطی کی تھی، حالانکہ شروع میں کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جی، لوں گا۔ عمران خان نے بھی غلطی کی ہاں، تھی، ٹائم بڑا کم ہے، اور ہم جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ زبیری صاحب آپ کی طرف جائیں گے، آپ کا بھی بڑا ایکسپیرینس ہے، اور آپ یہ بتائیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو اس ساری صورتحال میں؟ تھینک یو بھٹی صاحب۔ فرسٹ آف آل تو سمندر کو جو ہے مشوانی صاحب نے جو ہے وہ کوزے میں بند کر دیا آلریڈی۔ کہنے کا مقصد یا آپ کے سوال جتنا میں سمجھا ہوں اور جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کے حساب سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ملک میں ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، وہ آٹا، اس کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اس کے لیے جانے جا رہی ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ کہیں پر روڈ کا افتتاح ہو رہا ہے، کہیں پر کچھ ہو رہا ہے، کہیں پر کچھ ہو رہا ہے، اتنے افتتاح آپ کر رہے ہیں، پیسے آپ کے ملک کے پاس ہے نہیں، تو آپ کہاں سے یہ سارا کچھ پورا کریں گے؟ پہلے غریب عوام کو جو ہے وہ ایک نوالا تو دے دیں، اس کے بعد جتنا کچھ آپ لوگوں نے جو ہے وہ کھولنا ہے اور ملک کی اکانومی کو آپ نے بہتر کرنا ہے، آپ کریں۔ جی، ملک کی اکانومی کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے حوالے سے وہ کہا ہے، خاص طور پر زبیری صاحب نے بھی، وہ آپ کریں، لیکن پاکستانیوں لگ یوں رہا ہے کہ ایک ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، اور آج یہ بتی جو ہے وہ لگتا ہے کہ اور لمبی ہو جائے گی، کیونکہ جس طرح جو ہے وہ پہلے ہی پسی ہوئی عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے، جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ مزید ٹیکس کے جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب جو آئے تھے کہ جی میں تو یوں چوت کر کے معیشت کو اور معاملات کو ٹھیک کر دوں گا، وہ معیشت
تو ٹھیک نہیں ہو سکی، البتہ منی بجٹ جو ہے وہ تیار ہے، اور دوسری طرف عمران خان کو جو ہے وہ مکمل طور پر انگوٹھے اور طاقت کے ذریعے فکس کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں یہ تو آنے والے چند دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن پارلیمنٹ ہاؤس میں آج جس طرح اجلاس کی کارروائی کو معطل کر کے جو ہے وہ خاص طور پر یک طرفہ طور پر، جس میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ پارلیمانی امور کے حوالے سے پارلیمانی جمہوری نظام میں یہ معجزہ اور یہ اس طرح کی بات بھی پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ سینئر پارلیمنٹیرین میاں رضا ربانی جو کہتے تھے کہ جناب پارلیمان میں اپوزیشن جو ہے اس کو ہونا چاہیے، تو اپوزیشن کا تو کوئی نام نہیں ہے، البتہ عوام کی گردن کے گرد جو ہے وہ رسی مزید جو ہے وہ سخت کر دی جائے گی۔ اب عوام سے اور کتنا اس اشرافیہ نے امتحان لینا ہے یہ عوام کو بھی سوچنا ہوگا۔ اگر یہ چاہیں گے اس بادشاہ سلامت کی طرح کہ چھترول کرنے والے اور بڑھا دیں، تو یہ اپنی جگہ پہ بہرحال یہ کویسچن مارک 22 کروڑ عوام کے لیے بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ پارلیمان میں فیصلے کیا ان کی مرضی و منشا سے ہو رہے ہیں یا اشرافیہ کے چند لوگ اپنی مزید دولت میں اضافہ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار اور پارلیمان کیفیٹیریا سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔